السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کے 10 ایسے حقائق کے بارے میں جو آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ ہماری زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کی اتنی زیادہ تعظیم کی جاتی ہو، جو جگہ اتنی مرکزی یا اتنی مقدس ہو جتنا کہ مکہ مکرمہ۔ کسی بھی معروضی معیار کے مطابق عرب کے حجاز کے علاقے میں یہ وادی زمین پر سب سے زیادہ مشہور مقام ہے۔ حرم کے مرکز میں 24 گھنٹے ہزاروں افراد خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ لاکھوں گھروں میں اس جگہ کی تصویریں لگی ہیں اور 1 ارب سے زیادہ لوگ دن میں 5 بار اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کعبے کے بارے میں یہ چند باتیں جو شاید زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ آج ہم جس خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں وہ بالکل وہی خانہ کعبہ نہیں ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کروائی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے قدرتی اور انسانی ساختہ آفات کے بعد دوبارہ تعمیر کی ضرورت پڑتی رہی۔ بلا شبہ ہم سب اس اہم تعمیر نو کو جانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ یہ وہ موقع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوری سوچ کے ذریعے ایک بڑی خون ریزی کو روک دیا تھا کہ حجر اسود کو کس طرح ایک کپڑا استعمال کر کے رکھا جائے جسے ہر قبیلہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد ہر چند صدیوں میں اوسطاً ایک بڑی تعمیر نو ہوتی رہی ہے۔ آخری تعمیر 1996 میں ہوئی تھی اور یہ انتہائی مکمل تھی، جس کی وجہ سے بہت سے پتھروں کو تبدیل کیا گیا اور بنیادوں اور نئی چھت کو دوبارہ مضبوط کیا گیا۔ پہلے کے دور میں خانہ کعبہ میں داخلے کے لیے ایک دروازہ تھا اور باہر نکلنے کے لیے دوسرا۔ کافی عرصے تک اس کی ایک طرف کھڑکی بھی تھی۔ موجودہ دور میں اگر آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں تو اس میں صرف ایک دروازہ ہے اور کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ ہم خانہ کعبہ کو سیاہ رنگ میں سونے کی پٹی کے ساتھ دیکھنے کے اتنے عادی ہیں کہ ہم اس کے کسی اور رنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاہم یہ روایت عباسیوں کے دور میں شروع ہوئی معلوم ہوتی ہے، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا اور اس سے پہلے کعبے کو کئی رنگوں میں ڈھانپ دیا جاتا تھا، جن میں سبز، سرخ اور حتیٰ کہ سفید رنگ بھی شامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حج کے ارکان سے متعلق ہر پہلو قریش کے مختلف گروہوں کے ہاتھ میں تھا۔ ان میں سے ہر ایک آخرکار کسی خاص رسم پر اپنی سرپرستی کا کنٹرول وقت کے ساتھ کھو دے گا، صرف ایک کے علاوہ۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں اپنے پاس رکھنے کے بجائے خاندان بنی شیبہ کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی تھیں۔ وہ صدیوں سے خانہ کعبہ کی چابیوں کے روایتی محافظ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات سے آخر وقت تک اس کردار کی تصدیق فرمائی: اے بنی طلحہ، اسے لے لو قیامت تک ہمیشہ کے لیے، اور یہ تم سے نہیں لیا جائے گا جب تک کہ کوئی ظالم نہ ہو۔ خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے خلیفہ ہوں، سلطان ہوں یا بادشاہ، دنیا کے طاقتور ترین آدمیوں کو سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کے آگے جھکنا پڑا ہے اور مکے کے اس چھوٹے سے خاندان سے اجازت لینی پڑی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک خانہ کعبہ کو ہفتے میں 2 بار کسی کے داخل ہونے اور نماز پڑھنے کے لیے کھولا جاتا تھا، تاہم زائرین کی تعداد میں تیزی سے توسیع اور دیگر عوامل کی وجہ سے اب خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 بار صرف خصوصی مہمانوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کو وادی کی تہہ میں واقع ہونے کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو وادیوں میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ میں کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اور سیلاب پر قابو پانے کے نظام اور سیوریج کے دنوں سے پہلے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا تھا۔ آخری دنوں تک خانہ کعبہ آدھا پانی میں ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس مسئلے نے مسلمانوں کو طواف کرنے سے روک دیا؟ ہرگز نہیں۔ جب خانہ کعبہ پانی سے بھرا تھا تو لوگوں نے جب بھی اس کا طواف جاری رکھا۔ کئی سالوں سے بہت سے لوگ حیران ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کیسا لگتا ہے۔ لوگوں کی طرف سے باتوں پر انحصار کرنا اطمینان بخش نہیں تھا، جو خوش قسمتی سے خانہ کعبہ کے اندر سے ہو کے آئے تھے۔ پھر ایک خوش قسمت شخص جو اندر گیا وہ اپنا کیمرہ فون اپنے ساتھ لے گیا اور لاکھوں لوگوں نے یہ فوٹیج آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ اب سنگِ مرمر اور اوپری دیواروں کو ڈھکنے والے سبز کپڑے سے لیس ہے۔ دیواروں میں تختیاں لگائی گئی ہیں جن میں سے ہر ایک دور کے حکمران کے ذریعے اللہ کے گھر کی تجدید یا تعمیر نو کی یادگار ہے۔ اس ویڈیو میں زمین پر موجود واحد جگہ کی ویڈیو دیکھیں جہاں آپ جس سمت چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آسمان میں خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک عین مطابق اس کی نقل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسراء والمعراج کے سفر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا: پھر مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں
اور جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو کبھی واپس نہیں آتے، یعنی ہر ایک فرشتہ زندگی میں صرف ایک بار یہاں طواف کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بارے میں تجسس رکھتے ہیں کہ حجرہ اسود سلور کاسٹنگ میں کیوں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اسماعیلی گروہ تھا جو بحرین سے آیا تھا، جس کا کہنا تھا کہ طواف کرنا غلط ہے۔ اس گروہ نے حج کے لیے آنے والے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے ان کے جسم زمزم کے کنویں میں پھینک دیے تھے۔ یہ گروہ حجرہ اسود کو عراق میں کوفہ تک لے گیا تھا اور اسے تاوان کے طور پر روک رکھا تھا، یہاں تک کہ عباسی خلافت کے دوران انہیں واپس لوٹانے پر مجبور کیا گیا۔ جب انہیں واپس ملا تو یہ کئی ٹکڑوں میں تھا، اس وجہ سے آج حجرہ اسود سلور کاسٹنگ میں رکھا گیا ہے۔ خانہ کعبہ پہلے دور میں کبھی بھی اسکوائر شیپ میں نہیں تھا، حجرہ اسماعیل کا حصہ بھی اس میں شامل تھا۔ جب کعبے کی تعمیر نو سے چند سال قبل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو قریش نے دوبارہ تعمیر مکمل کرنے کے لیے صرف خالص ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کو استعمال کرنے پر اتفاق کیا۔ اس کا مطلب جوا، لوٹ مار، سود وغیرہ سے کوئی پیسہ اس کی تعمیر میں نہیں لگانا تھا۔ قریش مکہ کس قدر غلط کاموں میں پھنسے ہوئے تھے، اس بات کی حتمی نشانی یہ ہے کہ اس بہت امیر تجارتی شہر میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کعبے کو اس کے اصل شکل میں دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ قریش مکہ کعبے کے ایک چھوٹے ورژن کے لیے متفق ہوئے اور ایک مٹی کی اینٹوں کی دیوار کو ڈال دیا تاکہ اصل شیپ کی نشاندہی کی جا سکے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو اس کی اصل بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کی خواہش پوری ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیائے فانی سے پردہ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں چند برسوں کے مختصر وقفے کے دوران خانہ کعبہ کی وہی شکل تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تھا۔ خانہ کعبہ کی تاریخ صرف ہمارے ماضی کی ایک دلچسپ کہانی نہیں ہے، خانہ کعبہ ایک حقیقی اور موجودہ علامت ہے جو تمام مسلمانوں کو خواہ وہ جہاں بھی ہوں انہیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ یہ ہمیں شاندار ماضی سے بھی جوڑتا ہے تاکہ ہم سبق حاصل کر سکیں اور محسوس کر سکیں کہ ہم ایک ابدی مشن کا حصہ ہیں، ایک ایسے دن اور دور میں جہاں مسلمان ہماری تاریخ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے تیزی سے منقطع ہو رہے ہیں۔ کعبہ ہمیں ہمارے مشترکہ ورثے اور رشتوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ اس امت میں اتحاد کی علامت ہے جس کی سخت ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔